بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی ویڈیو والدین کے لیے اور بالخصوص ان والدین کے لیے جن کے اولادیں جوان ہیں اور ان کے لیے کچھ مشاہدات اور تجربات کے بنیاد کے اوپر کچھ علمی بات بھی ہوگی تھوڑی بہت، لیکن آج زیادہ تر جو ہے وہ مشاہدات اور تجربات جو میں نے دیکھا ارد گرد اور جو آپ بھی دیکھتے ہیں، اور اس کو دیکھتے ہوئے اس وقت جو مشکل صورتحال ہے، نہ کہ صرف کرونا وائرس کی وجہ سے نہیں بلکہ کافی آج کے دور کے جو لائف ہے اس میں جو ہمارے بچوں کو، نوجوان بیٹیوں بیٹوں کو جس قسم کے چیلنجز ہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کو دنیا کے چیلنجز کے ساتھ ساتھ حقیقی زندگی کے چیلنجز کے لیے کتنا تیار کیا اور ہم اس میں کتنا پیچھے ہیں۔ کچھ تھوڑا سا علمی حوالے سے بھی بات ہوگی اور اس حوالے سے ماحولیاتی حوالے سے بھی بات ہوگی، یا سماج کے حوالے سے یا کلچر کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات ہوگی انشاءاللہ۔ میری دو فکریں ہوتی ہیں جس وقت میں اس قسم کے ٹاپک پہ بات کرتا ہوں۔ پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ میرے جو ویورز ہیں گو کہ بہت لیمیٹڈ ہیں اور ان کے شاید اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میری اتنی بات سن سکیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کانٹینٹ جو ہے وہ میرا ایسا ہو جس سے کہ فائدہ مند ہو، یعنی ایسا علم اور ایسی بات آپ تک پہنچے اس زبان سے اور اس دل اور دماغ سے جس کا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فائدہ ہی فائدہ دے، اور سب سے اچھا علم وہی ہے جس کا نفع ہو نہ کہ نقصان۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ اولاد کی جو پرورش ہے، بے شمار احادیث بھی ہیں، قرآنی آیات بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بہت کچھ معاشرے سے بھی ہیں، لیکن آج چونکہ میں نے جیسے کہا کہ اتنی زیادہ میں حوالے نہیں دوں گا، بہت سمپل سی جو جس قسم کا سٹریس اور جس قسم کی پریشانی والدین اور اولادوں کو اٹھانی پڑتی ہے ان کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت ساری جب اولادوں کو ہم پرورش کرتے ہیں اور پھر وہ اسی پرورش کے نتیجے میں جب بڑے ہوتے ہیں تو ان میں مختلف قسم کے رویے جنم لیتے ہیں، یا تو کچھ بہت ایگریسو ہوتے ہیں، کچھ بہت فرمانبردار قسم کے ہوتے ہیں، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور ان کی جو بھی وجوہات ہیں اس میں ماں باپ کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ اور ماں باپ کے رویے، یہ تمام چیزیں بچے چکے کوگنیٹیو لرنرز ہیں، یہ جب چھوٹے معصوم ہوتے ہیں تو یہ رویوں سے خاموشی سے آبزرو کرتے رہتے ہیں، اور ان کے دل اور دماغ جو ہیں وہ اتنے ڈیپ ہو چکے ہوتے ہیں کہ بڑے لوگ جس وقت بات کر رہے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات یہ ایک نیچرل بات ہے کہ میاں بیوی میں کچھ ذہنی اختلافات بھی موجود ہوتے ہیں، کچھ ایسی ڈسپیوٹس بھی آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کی جو تربیت کے دوران میں جو اثرات ہوتے ہیں وہ ان کے بڑے ہونے تک ان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ تو اب چونکہ میں کوئی سائیکولوجیکل کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی میں سائیکالوجی کو کوئی اتنی زیادہ اہمیت دیتا ہوں، میں ریالٹی کو، ایسی ریالٹی جو کہ نظر آنے والی ہے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو کسی وجہ سے بھی، جیسے کوئی بچہ یعنی بڑا ہو گیا، جب ایڈلٹ ہو گیا، یا تو اس کو آبزرو کرتے ہیں کہ وہ اگر کسی کے 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں 2 بیٹے یا کچھ بھی ہیں، 2-4 بچے 6 بچے جتنے بھی ہیں، تو اگر ان میں 1-2 کچھ زیادہ آپ کا خیال رکھتے ہیں فرمانبرداری میں، بعض اوقات ان کا جو ظاہری حسن ہے یا حسن سلوک ہے، یا اس کے علاوہ بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا لکی بچہ ہے، اور یہ بھی وجوہات ہوتی ہیں، اور کسی کو فائدہ مند سمجھنا، لکی سمجھنا، یا پھر کوئی بچہ تعلیم اور تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ہی
اچھی پرفارمنس دیتا ہے، تو یہ چیزیں ماں باپ کے دل کو کافی خوش کرتی ہیں. اور اس وجہ سے ایک چیز جو نیگیٹو پیدا ہوتی ہے وہ ہے ڈسکریمنیشن. ڈسکریمنیشن یہ ہے کہ پھر اس کی طرف اٹیچ ہو جاتا ہے، یا ان بچوں کی طرف زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے جان بوجھ کے تو نہیں کر رہے ہوتے، لیکن انفارچونیٹلی مینٹلی طور پر یا پھر ان کا کرج جو ہو جاتی ہے وہ لوز ہو جاتی ہے، وہ کیونکہ انکریجنگ ان کو یہ چیزیں سائن نہیں ملتے، تو اس وجہ سے بھی وہ کافی ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی ڈپریشن کا کبھی اظہار نہیں کرتے. اور پیرنٹس بڑے مس ٹریٹ کرتے ہیں، انہیں بیشنگ کرتے ہیں، ہر وقت کوستے رہتے ہیں، ہر وقت ان کے مقابلے میں دوسری بیٹی یا بیٹے جو انہیں زیادہ قریب لگتے ہیں انہیں زیادہ لاڈ دے کر کے اور انہی کی باتیں اور انہی کی ایگزامپل دیتے رہتے ہیں. میرے خیال سے سب سے ایک غیر ذمہ دار رویہ ہوتا ہے پیرنٹس کا، یہ بالکل نہیں انہیں کرنا چاہیے. دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس ایک کنگڈم ہے، ایک بادشاہت ہے. جس طرح بادشاہوں کے پاس زمین اور عوام اور اس پہ ریسورسز کے اوپر وہ بادشاہت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو جو کہ والدین ہیں انہیں بادشاہ سے نوازا ہے. اور ان کی بادشاہ یہ ہے کہ اگر وہ علم اور عقل اور سمجھ اور بڑی گہری سوچ رکھتے ہیں تو وہ احساس بھی بہت پھر رکھتے ہیں، اور پھر وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ایسی اولاد دی ہے جو انٹیلیجنٹ بھی ہے اور کافی کچھ فیچرز ان کے یا کچھ ان کے جسے ہم کہہ سکتے ہیں پرسنالٹی ٹریٹس جو ہیں یا فزیکل ٹریٹس جو ہیں یا فزیکل اپیرنس جو ہیں وہ بہت اچھی ہے، تو اس پہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اور جن بچوں میں نہیں ہے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، کیونکہ سب 5 آپ کو جو انگلیاں نظر جو آتی ہیں یہ بالکل ایکول نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہے یہ آپ کی ہیں. آپ ان انگلیوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتے، اور ہر انگلی اپنے اپنے انداز سے کام کرتی ہے. اور یہی بات ہے کہ جو بھی آپ کے بچے بعض اوقات کوئی ایک بیٹی بیٹا تھوڑا سا معذور ہوتا ہے، یا ذہنی طور پر تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، یا سادگی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کے اندر، یا تھوڑا سا اس قسم کی، تو آپ اسے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت سمجھیں. اور ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی آپ کو ایک آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ اولاد دی ہے کہ آپ کتنا اللہ تعالیٰ کے آگے صابر اور شاکر رہتے ہیں، اور یہ سب چیزیں ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ ڈسکریمنیشن کا جو عمل ہے یہ ختم ہونا چاہیے. اور ٹھیک ہے، آپ ان کو انکریج کریں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جو نہیں کر سک رہے ان کا احساس کریں، ان کو بیشنگ مت کریں، انہیں صبح شام کبھی اس قسم کی چیز جس سے کہ انہیں احساس کمتری میں آپ کو پتہ ہے کہ ماں باپ کے رویے سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یا تو وہ نفس یا یعنی وہ ان کا بیٹا یا بیٹی یا تو وہ انتہائی مایوس ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر زندگی کے جو کامیابی کے اور زندگی میں جو ایک اچھے کامیاب انسان کے جو کوالٹیز ہیں وہ کافی ڈیمینش ہو جاتی ہیں یا بہت کم ہو جاتی ہیں. اور اس وجہ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے پیرنٹس یعنی کہ لا علمی کی وجہ سے ان چیزوں کو کہ جو ان کی نفسیات پہ کیا ان کے رویے کا اثر ہوتا ہے، اور وہ کیوں جو ان کے جو فرمانبردار بچے ہیں یا جو دیکھنے میں اچھے ہیں یا جو انہیں لگتا ہے کہ وہ بڑے لکی بچے ہیں یا وہ بڑے اچھی پرفارمنس کر رہے ہیں، تو وہ ان کا نام لے کر کے ان کو کیوں کوستے ہیں. تو پہلی چیز یہ کہ یہ ایک سب سے بڑی ناانصافی آپ اپنے کنگڈم کے اندر، آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی وائف دی ہے، جو آپ کے جو بچے دیے ہیں، جو آپ کا گھر دیا ہے، جو ماحول دیا ہے، اور اس کے اندر آپ نے یہ ڈسکریمنیشن جب پیدا کی تو ایک قسم کی آپ نے ایک ایسا کام کیا جس سے کہ بے چینی کا سبب پیدا ہو گیا. اور ڈیفینیٹلی جب مایوس ہو جاتا ہے کوئی بیٹی یا بیٹا تو شیطان جو ہے اس کے پاس جلدی اس کو پہنچتا ہے اور اس کو ریبل کرتا ہے. شاید ہمیں یہ بات بہت کم سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ہم نے قرآن اور احادیث میں ان چیزوں کو کبھی نہ غور سے سنا، نہ سمجھا اور نہ دیکھا، اور ہمارا بلیف اتنا اچھا نہیں ہے اور جس طریقے سے ہونا چاہیے.
تو اس وجہ سے بھی کافی جو ہیں، کیونکہ حضرت داتا صاحب ان کی کتاب کشف الموجوب میں وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اکیلا ہوتا ہے، ایبسلیوٹلی اکیلا ہوتا ہے یا ہوتی ہے، تو اس کے اوپر شیطان جو ہے وہ فوری طور پر اس کے ارد گرد موجود ہوتا ہے، اسے وسوسے اور خیالات اور طرح طرح کی سوچیں، کبھی مایوسیوں کی، کبھی اندھیروں کی، کیونکہ یہ جب ہوتا ہے تو یہ اس سے کبھی توقع نہ کریں گے یہ پازیٹیو سوچ دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان بچوں کے ساتھ جنہیں آپ کوس رہے ہوتے ہیں، انہیں تھوڑا سا علیحدگی میں ان سے گفتگو کریں، ان کا تھوڑا سا احساس کریں اور ان کو مثبت سوچ اور اپنے رویے سے ان کو تبدیل کریں، یہ سوچتے ہوئے کہ ہمارے بعد ان کی زندگی کا کیا بنے گا۔ اگر ہم نے آج ان کے ساتھ اخلاقی طور پر، محبت کے طور پر، احساس کے طور پر ہم نے کچھ مدد نہ کی تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اور یہ بچوں کا، یہ جو ہماری اپنی اولاد ہیں، ان کا کیا بنے گا، ان کی کامیابی کس طریقے سے ہوگی۔ تو یہ سب سے اہم چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سوچنی ہیں۔ اب دوسری طرف آتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج کل کا جو اکنامک ریسیشن چل رہا ہے پوری ورلڈ میں، کرونا کی وجہ سے بھی چل رہا ہے اور کرونا سے پہلے بھی، دیکھیں ہمارے دور میں تو یہ تھا کہ، یا ہمارا دور جو کافی حد تک اینڈ ہونے کو جا رہا ہے، ہم ابو 50، تو ہمیں کتنے چیلنجز رہے اور ہم کس طریقے سے بریڈ اینڈ بٹر کو ون کرنے کے لیے یا ارن کرنے کے لیے کتنی انوائرمنٹ، جو آفس انوائرمنٹ ہوتا ہے یا ورکنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے، ہمیں وہاں کیا چیلنجز ہوتے ہیں، پھر ہمارے گھریلو انوائرمنٹ کو بھی اگر ہم اس طریقے سے کریں گے تو ہمیں یہاں پر بھی کتنی بڑی پریشانیاں ہیں۔ پھر ہم تھوڑا سا کچھ جو علم ہے، قرآن، احادیث، اور بالخصوص میں کہتا ہوں اہل بیت کو اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو خوب جانیں، پڑھیں، سمجھیں، گھر میں اس کے اوپر بات کریں، کسی واقعے کے اوپر بات کریں، اور آپ کو یہ اتنا سکون اور اتنا مزہ آئے گا۔ میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جب لوگ کرکٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ جناب یوں ہوا تھا، یوں ہوا تھا، اور یا کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں کسی فلم اور ڈرامے کی، تو آپ یقین کریں کہ مجھے شروع میں بھی کوئی اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا، کچھ تھوڑا بہت تھا، لیکن یہ کہ اب تو بالکل پچھلے 4-6 سال سے بالکل ختم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے تھوڑا سا کوشش کریں کہ بچوں میں ڈسکریمنیشن نہ ہو، اور بچوں کے ساتھ آپ انٹریکٹیو نہیں کریں گے، آپ دوست نہیں بنیں گے، آپ ان کا احساس نہیں کریں گے، آپ یہ سوچیں گے پھر وہ کس طریقے سے مینج کریں گے، اپنی سکسیس کو کس طریقے سے ویو کریں گے کہ ان کا۔ تو اس لیے پلیز آج کی ویڈیو میں بس یہ تھوڑی سی مختصر سی بات کرنی تھی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کہ جو والد حضرت یعقوب علیہ السلام، انہیں جب خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا، تو حضرت یوسف علیہ السلام ویسے حسن میں، دنیا میں بہت حسن و جمال رکھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت زیادہ حسن و جمال رکھتے تھے، تو پیغمبروں میں حسن و جمال میں بہت اس کی مثالیں جو ہیں قرآن پاک خود دیتا ہے۔ تو اب جب انہوں نے اپنے والد صاحب کو خواب بتایا تو ان کے والد صاحب نے فرمایا کہ آپ اس کا اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، کہ تو انہوں نے ڈسکریمنیشن نہیں کی، انہوں نے احتیاطی یعنی محتاط رہنے کے بارے میں فرمایا تھا کہ آپ محتاط رہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعنی قابیل اور حابیل، ان کے درمیان میں کس قسم کی جو جیلسی ہوئی تھی ایک کی دوسرے کے ساتھ، غالباً قابیل کی حابیل کے ساتھ، کیونکہ حابیل کی نظر اور نیاز اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تھی اور ان کی اس نیت اور پاک دل کی وجہ سے، لیکن قابیل کی اللہ تعالیٰ نے نیاز قبول نہیں کی، اور اس وجہ سے اس نے اپنے بھائی سے جیلسی کی اور اسے قتل کر دیا تھا۔ اور یہ شیطان کا جو انفلوئنس تھا ان کی سوچوں میں، اور قابیل
کو کس طریقے سے اس نے وسوسے ڈال کر کے اپنے وہ جیلسی اس کے اندر پیدا کی اور اس کے اندر کس طریقے سے اسے ختم کر دیا. تو یہ تھوڑی سی علمی بات اس لیے میں کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو آج تک یہ یقین نہیں ہو رہا کہ شیطان ہمارے اندر کیسے کام کرتا ہے. میں اس کے اوپر کچھ میری ویڈیوز بھی ہیں اور اس میں نے بڑا مختصر سی بات کی ہوئی ہے. کاش کہ میں اتنی ویڈیوز بناؤں اس کے بارے میں اور قرآن حدیث اور تمام چیزوں سے آپ کو اور آپ کے خیالات سے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں. آپ خود اپنے اندر اور اپنے ارد گرد اور اپنے میں نے دیکھا کہ کئی دفعہ کوئی اکیلا ہوتا ہے. میں کبھی دور سے آبزرو کیا, چاہے وہ بوڑھا شخص ہو چاہے وہ عورت ہو, اگر بالکل اکیلا کہیں دیکھیں, اگر آپ کہیں دور سے کہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ خود کلامی میں یا جسے کہتے ہیں کھوئے رہتے ہیں. تو وہ خود کلامی جو ہے یہی ایک قسم کا, اگر وہ خود کلامی میں بعض اوقات لوگ یعنی ان کا جو انٹرنل جو تھاٹس ہوتی ہیں, جو مائنڈ ہوتا ہے وہ کنفلکٹ میں رہتا ہے. اچھا میں دیکھوں گا, میں اس کو یوں کروں گا یا اس کو یوں کروں گی یا اس کو, تو یہ اس وقت وسوسے چل رہے ہوتے ہیں. اینڈ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, اور یہ جو صدور الناس یعنی کہ دل کے اندر وسوسے ڈالتا رہتا ہے. اس لیے حضرت داتا صاحب نے کسی حدیث کا حوالہ دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اکیلے میں شیطان جو ہے گرپ کرتا ہے. اس لیے آپ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ وہ کبھی جوان جسے آپ ڈانٹ کے بھیج دیتے ہیں, دور بھگا دیتے ہیں, اپنے اندر ایک خوبصورتی پیدا کریں تاکہ آپ کے بچے آپ کے قریب بیٹھیں, ان کے ساتھ دوستی کریں. تھوڑا بہت اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو آپ علمی طور پر آپ اسے تھوڑا سا سمجھائیں بجھائیں, لیکن آپ اسے کبھی آرگیو نہ کریں. اس سلسلے میں اگر میں آپ کو 2-3 ایگزامپل دے دوں, میرا ایک ہی بیٹا ہے. تو کچھ وقت ایسا ہوا کہ کچھ تھوڑا مجھے ایسا لگا کہ یہ الگ تھلگ سا رہنے لگ گیا اور گھر سے تھوڑا سا باہر دوستوں میں زیادہ رہنے لگ گیا, اور اس کی مدر بھی بہت پریشان ہوئی. تو میں نے بہت ریئلائز کیا کہ میں نے سوچا کہ یہ جوان بیٹا ہے, تقریباً اس وقت اس کی عمر 16 سال تھی. تو میں نے سوچا کہ اس کو میں ڈانٹوں گا تو اس کے دل پہ مزید خراب اثرات پڑیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی فرمایا تھا کہ جب آپ بات کریں تو نرمی سے بات کریں فرعون سے, کیونکہ فرعون شیطان کے انفلوئنس میں تھا. اس طریقے سے بہت ساری اولادیں ایسی جو کہ نافرمانی کی طرف آتی ہیں یا بہت سارے ایسی چیزوں کی طرف جاتی ہیں جہاں ماں باپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت ایگریسو ہے, تو وہ کسی انفلوئنس کے تحت ہو رہا ہوتا ہے جو کہ ہم اس کو یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتے. تو لہٰذا پھر میں نے اس سے گھر میں آرام سے بات کی. میں نے اس سے بتایا کہ بیٹا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, آپ پڑھیں گے لکھیں گے ذمہ دار بنیں گے تو یہ دنیا کا نظام آپ اس کے ساتھ فٹ ہو سکتے ہیں, ادروائز آپ بہت مس فٹ ہو جائیں گے. میں تو اپنی پریشانی میں ہی شاید دنیا سے چلا جاؤں گا, لیکن بیٹا آپ کیسے اس دنیا سے کوپ کریں گے. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اب بچوں کو بتایا. میں ایک دفعہ پاک طور کالج میں تھا اور وہاں ایک اسٹوڈنٹ تھا انٹرمیڈیٹ کا, اور وہ ہمیشہ کالج کے اندر ایگریسو رہتا, چیزیں توڑتا, بچوں سے لڑتا. اور وہاں چونکہ ہاسٹل بھی تھا تو ہاسٹل کی کبھی ونڈوز کے جو شیشے وغیرہ تھے 1-2 وہ توڑے اس نے. تو میں وہاں ڈسپلن کمیٹی کا ایک سینئر ممبر تھا. تو میں پرنسپل صاحب نے مجھے کہا کہ اس کو تو میں بہت دفعہ اس کو بولا ہے, بہت ڈانٹا ہے, بہت اس کے پیرنٹس کو بھی کمپلین کی ہے, لیکن کوئی اس کو اثر نہیں ہو رہا. تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ایکسپیل کر دیں گے کالج سے. تو اللہ کے فضل سے میں یہ 2008 کی بات ہے, میں نے پرنسپل صاحب سے کہا کہ آپ اسے میرے حوالے کر دیں. تو میں اسے سیپریٹ بٹھایا, اس کی بات سنی, اس کا جاننے کی کوشش کی کہ وہ ایسا کام کیوں کرتا ہے. تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس کو گھر میں اس کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے, گھر میں کچھ ٹینشنز چل رہی ہیں پیرنٹس کے درمیان میں, جس لیے وہ بہت زیادہ ایگریسو ہے.
یہ چیزیں میں نے دیکھی تھیں. پھر اس طریقے سے میں نے ایک اور پیرنٹس کو دیکھا کہ وہ کالج میں میرے اور دوسرے ایک اور رسپیکٹڈ سر تھے, ان کے سامنے جو ہے اپنے بچے کو نہ کہ ڈانٹ بلکہ تھپڑ مارنے اور برا بھلا کہنے لگے. تو میں نے انہیں فوراً منع کیا اور انہیں لائبریری میں بٹھا کر کے انہیں میں نے سمجھایا کہ آپ کا یہ بچہ ایڈلٹ ہے اور آپ جس انداز سے اس کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ فردر آپ اپنے لیے بھی پرابلم پیدا کر رہے ہیں اور آپ بچے کے لیے بہت بڑی پرابلم پیدا کر رہے ہیں. تو آپ مہربانی کریں, تھوڑا کوشش کریں, اس کے ساتھ نرمی سے اور پیار محبت سے بات کریں. اور میں بھی اس کو انشاءاللہ تھوڑا سا کوشش کروں گا, اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ کرنے والی ہے, میں تھوڑا سا کوشش کروں گا, اللہ تعالیٰ اس پہ مہربانی کرے گا. تو آپ تھوڑا سا آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ جوان بیٹا ہے, جوان بیٹے کو آپ بیشنگ کر کے تھپڑے مار کے آپ ابیوز کر کے, وہ بھی دوسروں کے سامنے, تو یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ میرے والد صاحب مجھے کبھی ہلکا سا بھی ڈانٹتے تھے اور میں دیکھتا تھا کہ کسی کوئی دیکھ تو نہیں رہا, تو مجھے بہت فیل ہوتا تھا, میں بہت سینسٹیو تھا, مجھے بہت, اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً تمام بچے جو ینگ ہوتے ہیں یا چھوٹے ہوتے ہیں وہ سینسٹیو بہت ہوتے ہیں. تو بس اتنی سی آج کی یہ ویڈیو تھی. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار ویوئنگ. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوں جو کہ سلوشن بیسڈ ہوں. بہت بہت شکریہ, ونس اگین تھینک یو ویری مچ.